بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ وہ لڑکی جس نے اپنی ماں کو یہ 3 جملے کہے، جنازے کے وقت وہ کتیا بن گئی۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اس نے زندگی میں کون سے گناہ کیے؟ اپنی ماں کو کون سے جملے کہے جن کی وجہ سے اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا؟ میری پیاری بہنوں، سب کچھ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم زمین سے لے کر آسمان تک جتنے گناہ کرو، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم درختوں کے پتوں جتنے گناہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ آسمان کے تاروں جتنے گناہ کرو، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ زمین کے ذروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، اللہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ بس ایک بار اللہ کے در پہ آ جاؤ، صرف ایک بار توبہ کر لو، وہ تمہارے لیے معافی کے دروازے کھول دے گا۔ قسم خدا کی، میرے محمد کے رب بہت ہی کریم ہے، وہ بہت ہی غفور اور رحیم ہے۔ اس کی ذات ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، چاہے کچھ بھی کرو، کتنے بھی بڑے گناہ کر لو، زمین سے لے کر آسمان تک جتنے گناہ بھی کر لو، میرا اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن کبھی بھی اپنے والدین کی اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بھی مت بہانا، اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی مت بہانا۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں بوڑھے باپ کی چیخیں فرشتے سنتے ہیں، اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں والدین کے ساتھ نوکر جیسے سلوک کیا جاتا ہے، وہ گھر جنت کا ٹکڑا کیسے بن سکتا ہے؟ جس گھر میں والدین کو دکھ دیے جاتے ہیں، وہاں رہنے والے لوگ زندگی خوشی سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، سب کچھ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خدا کے لیے کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا اپنے نام لے کر روئیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یا تو ہم دل لگانے کے قابل نہیں رہے، یا دل غم اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ ربا، تیرے بندوں نے ہمیں اتنے غم دیے کہ ہمیں مسکرانے کی بھی قابل نہیں چھوڑا۔ میری پیاری بہنوں، جب والدین روتے ہیں تو فرشتے بھی رونے لگتے ہیں۔ جب ماں روتی ہے، جب باپ چیختا ہے تو فرشتے بھی رونے لگتے ہیں۔ جب کسی انسان کی وجہ سے اس کے والدین بھی روئیں اور فرشتے بھی روئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نصیب میں پریشانی اور مصیبت آتی ہے اور دکھ تکلیف لکھ دی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی کو دکھ مت دینا، کسی بھی انسان کا دل مت توڑنا۔ یہاں میں تمہیں ایک چھوٹا سا زندگی بدل دینے والا واقعہ سناتی چلوں۔ یہ واقعہ نافرمان اولاد کو والدین کا فرما بردار، والدین سے محبت کرنے والا، والدین کے سامنے نرم لہجے میں بات کرنے پر مجبور کر دے گا۔ میری پیاری بہنوں، ایک بوڑھی اماں لکڑی سہارا لے کر مولوی صاحب کے پاس گئی۔ اس کے کمزور ہاتھ ہیں، کمزور ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی لکڑی پکڑے ہوئے تھی۔ وہ لکڑی سہارا لے کر مولوی صاحب کے پاس گئی۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو کر آواز لگا رہی تھی، مولوی صاحب کوئی تعویذ دو کہ میں یہ 3 جملے بھول جاؤں، کوئی تعویذ دو کہ یہ 3 جملے وہ بھلا کر رکھ دے۔ جب جب مجھے یہ 3 جملے یاد آتے ہیں تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں آتا، میرا دل رو رہا ہوتا ہے، میں ہر وقت انہی جملوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں۔ مولوی صاحب، میں کوشش تو کرتی ہوں سونے کی، لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔ خدا کی قسم، مجھے کوئی ایسا تعویذ دے کہ مجھے وہ 3 جملے بھلا کر رکھ دے۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا، اماں بتاؤ تو صحیح، وہ کون سے جملے ہیں؟ وہ جملے جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں، آخر کس کی ہمت ہوئی کہ تمہیں ایسے جملے کہے جو تمہیں بے چین کر دیں، جو تمہیں تکلیف دیں؟ وہ اماں جو تھیں اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولیں، مولوی صاحب، وہ جملے کسی اور کے نہیں بلکہ میری اولاد کے کہے ہوئے ہیں، میری اولاد کے بولے ہوئے 3 جملے ایسے ہیں جو مجھے بھول نہیں رہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا، اماں، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، آپ اپنی اولاد کو معاف کر دیں۔ تو بوڑھی اماں نے اپنی جھکی ہوئی کمر تھوڑی سیدھی کی اور سیدھا کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، معاف تو میں کر چکی ہوں، لیکن کیا کروں، وہ جملے دل اور دماغ سے نکل ہی نہیں رہے۔ میں نے کافی کوشش کی ان جملوں کو بھول جانے کی، میں نے معاف بھی کر دیا، اس کے بعد بھی وہ جملے میرے دل میں ہی ہیں، وہ مجھ سے بھولے نہیں جا رہے۔ تو مولوی نے کہا، اماں، اب اور کچھ نہیں، بس اتنا بتا دو وہ 3 جملے کون کون سے ہیں۔ تو اس اماں نے روتے ہوئے اپنی فریاد سنائی، اپنی ایک چھوٹی سی درد بھری کہانی سنائی۔ یہ درد بھری کہانی پتھر دلوں کو بھی موم کر دے گی۔ میری پیاری بہنوں، وہ بوڑھی اماں رو کر کہنے لگی، مولوی صاحب، میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتی ہوں،
ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہے، اگر اس میں جب تیز ہوا آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتی ہوں، اگر بارش ہو تو چھت سے پانی ٹپکتا ہے۔ یہ ایک پرانی بوسیدہ جھونپڑی ہے جس میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنی اس پرانی جھونپڑی کو نہیں چھوڑا۔ میرے 3 بیٹے ہیں، وہ تینوں اپنے شاندار گھروں میں رہتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، وہ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہتے ہیں، اور کوئی بھی مجھ سے میرا حال پوچھنے نہیں آتا۔ پھر مولوی صاحب، ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے تیز بخار ہو گیا۔ بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب میں بچ نہیں پاؤں گی، یہ میرا آخری وقت ہے۔ وقت آ گیا تھا، وہ بخار نے مجھے اندر باہر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں بہت بیمار تھی، بخار بہت تیز تھا، اور میرے پاس دوا لینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے سوچا، میرے غم نے کہا، موت سے بچنے کے لیے میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ جا کر اپنی اولاد سے خیرات مانگ لو۔ میں مرتی کیا نہ کرتی بستر سے اٹھ گئی۔ میں نے سوچا، چلیں 2-4 پیسے لے کر دوا لے لیتی ہوں، شاید اسی دوا سے مجھے نجات مل جائے، اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے۔ پھر میں بستر سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئی، چاہے نہ چاہے، گرتی ہوئی سنبھلتی ہوئی۔ پھر میں اپنے سب سے بڑے بیٹے کے پاس گئی۔ میں دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میرے بیٹے نے کہا، امی تمہیں تو روٹی مل رہی ہے، اب پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے پیسے چاہیے۔ تو میرے بیٹے نے کہا، میری فیملی کے خرچے بہت زیادہ ہیں، اس لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر میں دوسرے بیٹے کے دروازے پر گئی، وہاں جا کر میں نے پیسے مانگے تو میرے بیٹے نے کہا، امی میرے حالات بہت خراب ہیں، حال ہی میں میری بیوی بیمار ہوئی تھی جس پر میں نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے، اس بیماری نے بہت سا پیسہ لے لیا ہے، بس اس کی بیماری پر لاکھوں خرچ کر دیے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں سب سے چھوٹے اور تیسرے بیٹے کے پاس گئی، جس سے مجھے تھوڑی سی امید تھی کہ یہ بیٹا ضرور میری مدد کرے گا۔ جب میں اس کے دروازے پر گئی تو اس بیٹے نے کہا، اماں میرے حالات خراب ہیں، کام نہیں مل رہا، میں سب سے چھوٹا ہوں، بڑوں سے جا کر کچھ مانگ لو۔ جب ان تینوں نے مجھے انکار کر دیا تو میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ گھر آ کر اللہ نے مجھے خود ہی صحت دے دی۔ میں اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہ کے سامنے آنسو بہاتی رہی، تو میرے رب نے میری دعا سن لی اور میں ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ بیٹے، انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی، میرے پاس آئے، معافی مانگی اور مجھے پیسے دیے، لیکن میرے مشکل وقت میں جو 3 جملے انہوں نے مجھے کہے تھے، وہ تینوں جملے آج تک مجھے نہیں بھولے۔ حالانکہ انہیں وہ وقت یاد نہیں جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا، جس نے مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا، جس نے کہا کہ میری فیملی ہے، مجھے کام نہیں ملتا، وہ اس وقت صرف 6 ماہ کا تھا، صرف 6 ماہ کا۔ تو میں چاہتی ہوئی بھی، دل چاہا کہ میں شادی کر لوں، بیوہ ہو گئی ہوں، لیکن اپنی اولاد کو دیکھ کر میں نے شادی نہیں کی، چاہتے ہوئے بھی شادی نہیں کی، کیونکہ سوچا کہ سوتیلا باپ میری اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ بس یہی سوچ کر میں نے شادی نہیں کی، بس اسی لیے اپنے بچوں کے لیے صبر کیا، پوری زندگی محنت کی، مزدوری کی، محنت سے اپنے بچوں کو پال پوس کر ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، انہیں بڑا کیا، جوان بنایا، پڑھایا لکھایا۔ میں اپنی اولاد کو کما کما کر کھلاتی پلاتی رہی، اور آج اسی اولاد نے مجھے یہی صلہ دیا کہ مجھے انکار کر دیا، 2-4 پیسے دینے سے بھی منع کر دیا، کہنے لگے جاؤ ماں جا کر اپنی دوا لے لو۔ میں نے ان کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کر دی، اپنی جوانی ان کے نام کر دی، اپنا بڑھاپن بھی ان کے نام کر دیا، اور یہ مجھے 2-4 پیسے بھی نہیں دے سکے۔ اس کے بعد اس ماں نے، اس بوڑھی اماں نے ایسا تلخ جملہ کہا کہ سنتے ہی اس مولوی کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ جملہ کیا تھا کہ مولوی صاحب، جو اولاد مجھے جیتے جی کچھ دینے کو تیار نہیں کرتی، وہ میرے مرنے کے بعد 2000 کا کفن کیسے برداشت کرے گی؟ پھر بوڑھی اماں نے کہا، مولوی صاحب آج تک میری اولاد نے کبھی میرا حال نہیں پوچھا، یہ بات بھی تو سن لو۔ رہ گئے رو رو تھوڑے رہ گئے، کسی نے میرا حال نہ سنا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، بیٹے نہ آئے نہ کوئی بات چلی، کیونکہ زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے، حساب میں جدائی رہ گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ وہ عورت جو تھی، جو لڑکی تھی، اس نے اپنی ماں کو کون سے 3 جملے کہے تھے جن کی وجہ سے اسے دردناک انجام ملا۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک عورت کا انتقال ہوا، خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا، وہ بڑی ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے عزیزوں نے اسے غسل اور کفن دیا، غسل اور کفن، اور وہ اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جانے لگے۔ ابھی وہ قبرستان کی طرف ہی جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس چارپائی پر لاش پڑی تھی، اسی چارپائی پر لاش کی جگہ ایک کتا نما عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس کا سر جانوروں جیسا تھا اور بدن انسان جیسا۔
انسانی بدن اور جانوروں جیسے سر کے ساتھ ایک عورت اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بھی مسخ ہو چکا تھا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ آخر یہ لڑکی کس گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا۔ پھر بڑی دقت سے اسے قبرستان لے گئے۔ جب اس کی تفتیش کی تو قبر کے اندر 5 سانپ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے میت کو اندر رکھا، وہ سانپ اسے ڈنک مارنے لگے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی انہیں ہٹانے کی، مگر وہ سانپ کہیں نہیں گئے۔ خیر، اس کی تفتیش کر کے انہی سانپوں کے ساتھ دفن کر دیا اور لوگ گھر آ گئے۔ پھر اس کی ماں سے پوچھنے لگے، امی ہمیں تو بتاؤ کہ تمہاری بیٹی نے آخر کون سے گناہ کیے تھے؟ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی؟ میں تمہاری کون سی نافرمانی تھی جس کی وجہ سے آج اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا؟ تو اس ماں نے کہا، اے لوگو، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ میری بیٹی تھی، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے اس کا عیب تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا عیب بے نقاب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے اس کا عذاب دیکھ ہی لیا، اسے عبرت کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ ہی لیا، تو اب تمہیں بتا ہی دوں کہ وہ کون سے گناہ کرتی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا، یہ میری جو بیٹی تھی نا، جو ابھی فوت ہوئی ہے، یہ بہت خوبصورت تھی، اپنے چہرے کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ گھر سے نکلتے وقت غیر محرم مردوں کو اپنا ننگا چہرہ دکھاتی تھی ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ باہر جاتی تھی تو میں اسے روکنے کی پوری کوشش کرتی تھی، جب میں اسے روکتی تو وہ مجھے آگے سے کہتی، کتے کی طرح بکواس مت کیا کرو، کتے کی طرح مت بھونکا کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مجھے بار بار کتے کی طرح کہتی تھی، یہی الفاظ اس کی تباہی کا سبب بنے۔ آج اسے دردناک سزا دی گئی ہے، آج اسے انسان سے جانور بنا دیا گیا ہے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اس کا دوسرا جملہ میری بیٹی کو جب میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو میری بیٹی مجھے ایسا جملہ کہتی جو میرے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا، جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، درد دیتا تھا۔ وہ مجھے دل دکھانے والا جملہ بولتی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ وہ مجھے ہر وقت گالیاں دیتی رہتی تھی، مجھے برا بھلا کہتی رہتی تھی، لیکن میں ماں ہونے کے ناطے اس کے تمام جملوں پر صبر کرتی رہی۔ آج اس صبر کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ مت دینا، کبھی بھی اپنے والدین کا دل مت دکھانا۔ اگر تم نے اپنے والدین کا دل دکھایا، اپنی بوڑھی ماں کا دل دکھایا، اپنے بوڑھے باپ کا دل دکھایا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔